بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرے پارے کی تلاوت کا پورا سا اس کا آغاز سورہ نبأ سے ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں بار بار، اور ان کو بڑا اختلاف ہے اس کے بارے میں. وہ بڑی خبر کیا تھی؟ ایک تو قیامت، یہ قیامت ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، نہ یہ قیامت کے دن کو مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے. اور دوسرا قرآن کے بارے میں یہ بھی ایک بہت بڑی خبر، ان کو اس کے اندر بھی اختلاف تھا. ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کلام ہے، اپنی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اللہ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کے اوپر احسانات کتنے کیے کہ زمین کو بچھونا بنایا، پہاڑوں کو اللہ نے پیدا کیا، پھر اللہ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا، اللہ نے رات کو ہمارے لیے سکون اور راحت کا ذریعہ بنایا، اللہ نے دن کو کمانے کا ذریعہ بنا، اللہ نے ہمیں روشن چراغ سورج عطا کیا. اللہ فرماتے ہیں میں آسمانوں سے پانی نازل کرتا ہوں، پھر غلوں کو دانوں کو بگاتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنی نعمتیں ہیں، ان سے یہ مستفید بھی ہو رہے ہیں، لیکن افسوس یہ کہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. پھر بھی ان کو اعتراض ہے کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، دوبارہ کیسے ہم اٹھائے جائیں گے. یہ چیزیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی. تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس ذات نے اتنا کچھ کیا ہے، کیا اس کے لیے صرف دوبارہ پیدا کرنا یہ مشکل مرحلہ بن گیا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں بلکہ قیامت کو دن کو دیکھیں گے تو پھر تو کہیں گے کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے، پھر کہیں گے کاش ہم مٹی ہوتے. مٹی ہوتے کیا مطلب؟ کہ ہم پیدا نہ ہوتے، مٹی کا حصہ ہوتے، ہم سے پوچھی نہ ہوتی. یا پھر یہ کہ مٹی ہوتے مطلب ہم عاجزی کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کی نافرمانی نہ کرتے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرتے، ان کے آگے اپنی گردن جھکا دیتے، تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. آگے سورہ نازعات، اس میں اللہ نے فرشتوں کی قسمیں اٹھائی اور وہی قیامت کی ہولناکیوں کو اللہ نے بیان فرمایا. یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرہ، کہتے ہیں کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ممکن ہے. ممکن کیا؟ اللہ کے لیے تو آسان ہے، اللہ تو کن کا مالک ہے. آگے سورہ عبس، اس کے اندر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، ایک شان نزول ہے. ایک صحابی تھے نابینا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی. یہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار کے بڑے بڑے سردار تھے ان کو دعوت دے رہے تھے، ایمان کی سمجھا رہے تھے. یہ آئے، اب یہ نابینا صحابی تھے، انہوں نے آگے اپنی بات پوچھنا شروع کر دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، دو مرتبہ، جب بار بار انہوں نے پوچھا تو آپ نے ناگواری کا اظہار کیا کہ آپ ٹھہر جائیں، اس لیے کہ آپ کو اپنے آپ بعد میں پوچھ لیں گے. تو یہ ہے ممکن اللہ ان کے اندر کوئی ہدایت، کوئی ایمان کی روشنی شمع اللہ جلا دے اور یہ بھی ایمان قبول کر لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب، جو آپ کے اپنے ہیں وہی اپنے، جو آپ کے اپنے ہیں وہی اپنے ہیں. یعنی یہ اللہ نے یہ امت کو ایک سبق دے دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے امت کو ایک سبق دے دیا کہ بھائی جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں وہ آپ کے اپنے، اور جو کافر ہیں وہ جب تک ایمان قبول نہیں کریں گے وہ ہمارے نہیں ہیں، ان کی حیثیت بھی پھر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ان صحابی سے بڑا پیار کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے. مدینہ منورہ کا کئی مرتبہ ان کو والی مقرر کیا، حالانکہ نابینا صحابی تھے، لیکن مدینہ منورہ کے ان کو جب غزوات پہ گئے ان کو پیچھے والی مقرر کیے. ایسے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ محبت کا کیا عالم تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا شان عطا فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے جب ان کو دیکھتے تھے تو یہ وہ شخص ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کی ہولناکی کا یہ عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، کہ اولاد ماں باپ سے بھاگے گی اور ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے. یہ بڑا خطرناک، اولاد تو بھاگ سکتی ہے لیکن ماں باپ کو نہیں چھوڑا کرتے، لیکن وہ منظر ایسا ہوگا کہ ماں باپ بھی دور بھاگیں گے، وہ بھی چھوڑ دیں گے.
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ تکویر اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ سورج بے نور ہو جائے گا. آج وہ سورج جس کی اتنی زیادہ روشنی ہے, ستارے بے نور ہو جائیں گے, پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر بأي ذنب قتل, ہر مظلوم کھڑا ہوگا, وہ کہے گا کہ اس وجہ سے مجھے قتل کیا گیا, مقتول کھڑا ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف فراہم کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی صراحت کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں وما صاحبکم بمجنون, کیونکہ کفار صحابہ کرام کے اندر وسوسے پیدا کرتے تھے. ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ حضور علیہ السلام سے دور ہو جائے, چھوڑ دیں, لیکن وہ جاہلی تھے, ان کو پتہ نہیں تھا کہ رشتہ کتنا گہرا ہے. یہ رشتہ جدا ہونے کے لیے بنا ہی نہیں ہے. یہ صحابی اور پیغمبر کا جو رشتہ ہے نا, یہ جدا ہونے کے لیے بنا ہی نہیں ہے. خیر بات بس ویسے ڈالتے تھے کہ جو آپ کے پیغمبر ہیں اصل میں یہ پریشان حال رکھتے ہیں, کوئی پریشانی کے عالم میں ہیں اور ان پر کوئی جنون کی کیفیت طاری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس جو وحی آ رہی ہے وہ قوت والا فرشتہ لے کر آ رہا ہے, لہٰذا اس کے اندر نہ کوئی کمی ہے نہ رد و بدل ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جیسا افضل کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گواہی دی کہ یہ حق اور سچ کیا ہے, پیغمبر ہے. آگے سورہ فطار کے اندر بھی اللہ نے آخرت اور قیامت کی ہولناکیوں کو بیان فرمایا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان, اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ اللہ ہی سمجھ نہیں آ رہا کہ انسان کو اللہ کی پہچان نہ ہو کہ جس ذات نے پیدا کیا, جس ذات نے خوبصورت شکل عطا فرمائی. آگے سورہ مطففین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت کا اعلان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, یاد رکھیے اس کے اندر ملاوٹ بھی شامل ہے, کرتے ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میرے ہیں ہی نہیں. اور حضور علیہ السلام اگر یہ کہہ دیں کہ وہ میرے نہیں ہے تو پیچھے کیا بچ گیا. آگے سورہ انشقاق اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو بیان فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن پھر جس کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملے اس کا حساب آسان ہو جائے گا, اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے وہ پھر جہنم میں داخل ہوگا, اس کے لیے وہ مشکل ترین دن ہوگا. یاد رکھیے جو مومن ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, اللہ ان کو بڑی آسانیاں عطا کرے گا. لیکن اگر کوئی نہیں ہے جس نے دشمنی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر اختیار کیا, تو وہ دن اس کے لیے بڑا بھیانک ہوگا, اس لیے کہ اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. آگے سورہ بروج اس میں صحیح مسلم میں جو واقعات ہیں اشارہ کیا گیا. ایک بادشاہ تھا مشرک ذو نواس, اس نے 20,000 لوگوں کو خندقیں کھود کر اس میں ڈال کر جلا دیا تھا, اس بنیاد پر کہ وہ انہوں نے ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت تھی, انہوں نے خود پرستی سے انکار کر دیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہاں تذکرہ کیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کہہ دیں کہ ان کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا. اس نے تو یہ حرکت کی تھی اس لیے کہ ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا, یہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اندازہ لگائیں کہ یہ حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک سے بہت پہلے ہی بن, لیکن اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا, قیامت تک ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا. اسے معلوم ہوا کہ جو اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرماتے ہیں کہ اتنا عرصہ پہلے کی بات اللہ نے قیامت تک ان کا تذکر خیر جاری کر دیا, اور قیامت تک اب یہ ان کا ذکر ہوتا رہے گا. آگے سورہ طارق اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستارے کی طرف اشارہ کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان ہے اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا. ہر انسان کے ساتھ فرشتے ایک ان کے کرامن کاتبین ہیں, حفاظت کے لیے فرشتے اللہ نے مقرر کیے. وہ ہمیں گرنے سے بچاتے ہیں, ہمیں چوٹ لگنے سے بچاتے ہیں, ہمیں تکلیف سے بچاتے. اس سے معلوم ہوا اللہ نے کتنا شعور ہر انسان کو عطا کر رکھا, ہر انسان کو. اس پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. آگے سورہ اعلیٰ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان فرمایا, اور آپ کو اللہ کا نام بلند کرنے کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا, اور آپ کے سب سے امت کو اصل میں یہ پیغام دیا کہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں. اور اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکیٰ, جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ کیا ہو گیا, کامیاب ہو گیا. یعنی جس نے اپنا تزکیہ کیا, اپنا محاسبہ کیا, وہ شخص کامیاب ہے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, اللہ فرماتے ہیں وہ نماز ادا کرتا ہے اور وہ ہمیشہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے, اور اللہ فرماتے ہیں یہ اس کے لیے کیا ہے, بہتر ہے.
سورہ غاشیہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کی طرف اشارہ کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کے اندر اللہ نے ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ وہ عبرت کے لیے کافی. اب آپ اندازہ لگائیں کتنے دن بغیر پانی کے رہ لیں گے. یہ سارا سسٹم کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. حالانکہ بغیر پانی کے کون رہ سکتا؟ لیکن وہ ایک جانور ہے، اتنے دن وہ بغیر پانی کے رہ سکتا ہے اور اپنے اندر پانی سٹور کرتا ہے. یہ ساری چیزیں، یہ سارا نظام کس نے دیا اس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی طرف دیکھ لیں، اللہ یاد آ جائے گا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی قسم اٹھائی 10 راتوں کی. 10 راتیں کون ہیں؟ یہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں. ان کی بھی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے ہمارے یہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن اگر کوئی نیک اعمال کر کے آئے گا تو اللہ فرمائے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، کیا اگر ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ، تو راضی مرضی ہے. مطلب اللہ تجھ سے راضی ہے اور تجھے اللہ اتنا عطا کرے گا کہ تو اللہ سے راضی ہو. اللہ فرمائیں گے فادخل عبادی، اے میرے بندے، میرے بندوں میں، میرے محبوب بندوں میں شامل ہو جا، داخل ہو جا اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جا. دعا فرمائے اللہ ہمیں بھی یہی دن نصیب فرمائے اور ہمارے لیے یہی الفاظ ہو. آگے سورہ ولد، اللہ نے یہاں شہر کی قسم اٹھائی. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کی قسم اٹھائی، جس چیز کا تذکرہ کیا، اس کی اہمیت بڑھتی چلی گئی، اس کی اہمیت بڑھتی چلی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، ان کی اہمیت بڑھی. جس شہر کا اللہ نے تذکرہ کیا، اس کی فضیلت بڑھی. بہرحال ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی یہی سبق دیا کہ اگر آپ دنیا کے اندر پڑیں گے تو یہ دنیا آپ کو ہلاک کر دے، اور اگر آخرت کی طرف آئیں گے یہی کامیابی ہے اور یہی اصل میں تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے. آگے سورہ شمس، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس آدمی نے نیکیاں کی، اپنا محاسبہ کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. اور اللہ فرماتے ہیں اگر نہیں پیغمبر کی کوئی نافرمانی کرے گا تو پھر قوم سمود نے بھی نافرمانی کی تھی، ان کی حالت دیکھیں. اس لیے ہماری یہ عبرت اور سبق یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، ہم ان کی قدر کریں اور ان کی اتباع کریں، اتباع کو اپنے اوپر لازم کریں. آگے سورہ لیل، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور اس خرچ کرنے کے ساتھ پاؤں و تشکی نہیں ہوتی، اس خرچ کرنے کے ساتھ احسان جتلانا نہیں ہوتا، تذلیل اور تضحیق مقصود نہیں ہوتی. اور مفسرین کی اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ ان آیات کا مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ مفسرین کے اس بات پر کیا ہے؟ اتفاق ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی کیا شان ہے، پھر خصوصاً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ ان کا تذکرہ، ان کی صفات اللہ قرآن میں بیان فرما رہی ہے. آگے سورہ ضحیٰ، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب قرآن کا تذکرہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا. وہ یہ تھا کہ ابو لہب، اس کی بیوی نے طعنہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو تو آپ کے خدا نے چھوڑ دی. تو اللہ نے وہی نازل فرمائی ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. یہ اللہ نے جواب دیا ابو لہب اور اس کی بیوی کو کہ اللہ اپنے محبوب کے کیا ہے؟ ساتھ ہے، وہ بالکل نہ جدا ہوا ہے اور نہ جدا ہوگا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ابو لہب وہ تو بے وقوف لوگ تھے، انہوں نے ایک طعنہ دیا، اللہ کو وہ بھی پسند نہیں ہے، اللہ نے خود جواب دیا. اللہ نے خود جواب دیا. ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وحی کے ذریعے اس کا رد فرمایا. اور اللہ فرماتے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، قدم قدم پہ ہم کیا ہیں؟ آپ کے ساتھ ہیں. اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کا ٹھکانہ بھی اعلیٰ بنایا، ہم نے آپ کا راستہ بھی اعلیٰ بنایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ وصیتیں اور نصیحتیں بھی فرمائی کہ اگر یتیم ہو تو اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا ہے، سائل آئے اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب جب میری آپ کے ساتھ ایک محبت ہے، نعمتیں ہیں، آپ ان کا تذکرہ بھی کیا کریں؟ خوب کریں. اس سے معلوم ہوا کہ اگر امتی کسی امتی کے اوپر اگر وہ کوئی اللہ کا انعام ہے، ایک ساتھ ہے، وہ اس کا تذکرہ کرتا ہے بطور اللہ کے شکر کے، تو یہ ٹھیک ہے. اگر کسی کو اللہ کوئی نعمت سے نوازتا ہے، اللہ نے کسی کو خصوصیت دی ہے،
تو وہ اگر اس نسبت کے ساتھ اس نیت کے ساتھ لوگوں میں بیان کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے یا اللہ کی نعمت ہے تو وہ بیان کی جا سکتی ہے, اس کے اندر ریاکاری نہیں ہے. آگے سورہ لم نشرح اللہ تبارک و تعالی اس میں خوشخبری دی کہ میرے محبوب ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. یہ بڑا وسیع ایک موضوع ہے. آپ کا ذکر کیا بلند کیا, کیسے بلند کیا؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اتنی بات کہی ہے آسان لفظوں میں کہ جہاں آپ کو اللہ کا نام ملے گا وہاں حضور کا نام ملے گا. بس یہی آپ سمجھ لیں کتنا بلند ہو چکا ہے کہ جہاں جہاں بھی, چاہے اذان لے لیں, اقامت لے لیں, التحیات لے لیں, جہاں جہاں بھی کسی عبادت کے اندر بھی آپ کو اللہ کا نام نظر آئے گا وہاں اللہ کے محبوب کا نام بھی نظر آئے گا. اس کے ساتھ ہی کیا ہے سمجھنے کے لیے مثال ہے. آگے سورہ دی اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو ایک خوبصورت شکل عطا فرمائی. یقین جانیے واقعی اللہ نے, آپ کبھی غور کریں, اللہ نے انسان کی جو چیز جہاں رکھی ہے زبردست. اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرمائے کہ میں نے انسان کو پیارا پیدا کیا, اس کو پیاری شکل اس کو عطا فرمائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے احسان ہے. آگے سورہ علق اس کی پہلی 5 آیات وہ ہیں جو سب سے پہلے وحی نازل ہوا. وحی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. اب آپ سوچیں گے کہ آغاز یہاں سے ہوا اور ترتیب کے اعتبار سے تیسرے بارے میں اس کو پہلے بارے کیوں ہونا چاہیے تھا؟ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ صحابہ کرام نے قرآن کو لکھا لیکن حضور علیہ السلام نے جہاں لکھنے کا حکم دیا وہی لکھا. اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو قرآن لکھا ہوا ہے یہی اللہ کی منشا ہے, یہی محبوب کی منشا ہے, یہی اللہ کی کیا ہے منشا ہے, یہی اللہ کا کیا ہے حکم ہے. تو جو قرآن کی یہ ترتیب ہے یہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور مجاہد کی طرف اشارہ کیا. اللہ فرماتے ہیں خود بھی اچھے کام نہیں کرتا, لوگوں کو بھی نہیں کرنا دیتا. یعنی حضور علیہ السلام سے خود تو دور ہے, بدنصیب ہے, اور لوگوں کو بھی اس راستے پہ آنے سے کیا ہے روکتا ہے. حضور علیہ السلام کے پاس لوگوں کو آنے سے منع کرتا تھا اور اس کو پتا تھا کہ لوگ جائیں گے واپس نہیں آئیں گے, اس لیے اس کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ لوگ جائیں نہ, حضور علیہ السلام کی تلاوت تک نہ سنیں. آگے سورہ قدر اس میں اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کا ذکر کیا جس کو حاصل کرنے کے لیے اعتکاف والے حضرات بیٹھے مصنوع اعتکاف. اس میں اللہ تبارک و تعالی اس کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کے صدقے آپ کی امت کو ایک بہت بڑا تحفہ دیا لیلۃ القدر کی شکل میں. اور اس کی فضیلت کیوں ہے؟ اللہ نے اسراء قرآن اتارا, اللہ نے اسراء لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک رات میں اترا, پھر آسمان دنیا سے حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا. آگے سورہ بینہ اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اسی طرح سے اختیار کرے گا, نماز قائم کرے گا, زکات ادا کرے گا, وردانی کا دین القیم, اللہ فرماتا ہے یہی مضبوطی, یہی دین کے اصول ہیں, یہی دین کا راستہ ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی کفر اختیار کرے گا تو وہ جہنم میں چلے گا, لیکن اگر کوئی اچھا عمل کرے گا, ایمان قبول کرے گا, اللہ فرماتے ہیں وہ خیر البریہ, یہ بہترین ہوگے. ان کا بدلہ کیا؟ ہمیشہ کی بات ہے, ہمیشہ میں رہیں گے. آگے سورہ زلزال اللہ نے یہاں قیامت کا ذکر کیا. اللہ فرماتے ہیں زمین ہلا دی جائے, زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی. اللہ فرماتے ہیں زمین اپنا سارا بوجھ باہر نکال دے گی, مردے قبروں سے نکل آئیں گے. انسان کہے گا کیا ہو گیا, مالا یہ کیا ہو گیا؟ بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَابٍ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ایسے کیا ہوگا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر کسی کی کتنی سی بھی نیکی کی ہے وہ بھی سامنے آ جائے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر اتنی سی برائی کی ہے وہ بھی سامنے آ جائے, کوئی چھپا نہیں رہے گا. آگے سورہ عادیات اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی انسان کو متنبہ کیا کہ انسان فَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس پر گواہ ہونا, اس کو لکھا جا رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ بیکار ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس صحیح معنوں میں انسان ہے جس نے اپنے رب کو پہچانا, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی, اس کی حالت یہ ہے کہ وہ نیکی کا کوئی کام چھوڑتا نہیں ہے, اس کو بھلائی کا کوئی کام وہ چھوڑتا نہیں ہے, وہ سب مضبوط ہے اس پر کرنے کے لیے بےتاب ہے. آگے سورہ قاریہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا تذکرہ فرمایا. اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کے نام اعمال وزنی ہو جائیں گے وہ
ایک مرضی والی زندگی گزارے گا، عیش و عشرت میں ہوگا، ومن خفت موازینہ، جس میں نفع اعمال ہلکے ہو جائیں گے، فأمه ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، اللہ فرماتے ہیں دیکھتے ہوئے آگ میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ آگے سورۃ تکاثر، اللہ فرماتے ہیں یہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی بے ثباتی کا تذکرہ کیا کہ مال کی اہمیت ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بہت سارے لوگ کثرت کرتے ہیں اور کثرت تو مال کی ان کو ہلاک کرتی ہے کہ دنیا کی کثرت اسی وجہ سے وہ اللہ سے دور ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے، شریعت سے دور ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کثرت کو طلب نہ کریں، اور اللہ فرماتے ہیں ثم تسألون یومئذ عن النعیم، اور اگر کسی وقت بہت ساری نعمتیں ہیں تو وہ یاد رکھے کہ روز قیامت اسے پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں۔ اس لیے یاد رکھیے جتنا زیادہ ہوگا اتنا حساب زیادہ دینا پڑے گا، اس لیے اصل کیا ہے؟ تیاری ہے آخرت کی۔ آگے سورہ عصر، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں کہ سارے انسان خسارے کے اندر ہے نا، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان، اعمال صالحہ، اور اللہ نے یہ بھی سمجھا دیا کہ اگر ایمان لائیں گے تو کچھ نہ کچھ آزمائشیں بھی آئیں گی، تو اس پہ ثابت قدم بھی رہنا ہے اور صبر کے ساتھ چلنا بھی ہے، تو آپ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ آگے اللہ نے سورہ حمزہ کے اندر فرمایا کہ اگر کوئی جوئی کرتا ہے کسی کی، تان و تشنیع کرتا ہے، کوئی کسی کو ذلیل کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ اللہ کی جمع مالہ وعددہ، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے مال زیادہ جمع کر دیا، اب ان کے اندر مال کی محبت پیدا ہو گئی اور یہ اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو کسی کی دل آزاری کرتے ہیں ان کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، ان کو آگ میں ڈالا جائے گا اور وہ آگ جا کر ان کے دل کو ہٹ کرے گی۔ اس طرح وہ دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں کو ہٹ کیا کرتے تھے، ذلیل کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح آخرت کے اندر ان کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ آگے سورہ فیل، اس کے اندر مشہور واقعہ ابرہا لشکر سمیت اس نے کیا کیا؟ بیت اللہ پر حملہ کرنا چاہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل چھوٹے پرندوں کے ذریعے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی اور ان کو تباہ و برباد کیا، اور یہ نشانی بھی تھی کہ اب جو کعبہ کا محافظ ہے وہ آنے والا ہے۔ آگے سورہ قریش، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قریش والوں پر نعمتیں کی، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آپ کو وافر مال بھی عطا کیا، غلہ کھانا بھی عطا کیا، اللہ نے آپ کو امن بھی دیا۔ ایک وقت تھا کہ آپ کے پاس امن نہیں تھا، ایک وقت تھا کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اللہ نے سب کچھ آپ کو دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اب آپ کو چاہیے نا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے رب کی عبادت کریں۔ سورہ ماعون، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کامیاب صفات یہ ہے کہ جو نمازوں میں سستی نہیں کرتے۔ اگر کوئی نماز ادا نہیں کرتے، نمازوں میں سستی کرتے ہیں، الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اسی طرح حق والوں کو روکتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ رمضان کا ہے، یاد رکھیے ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم رمضان کے جانے کے بعد جو اصل ہماری پریکٹس کی وہ یہ کہ نمازوں کے اندر سستی ختم ہو۔ اگر پھر بھی سستی رہی تو یاد رکھیے ہم نے پھر رمضان میں کچھ حاصل نہیں کیا۔ آگے سورہ کوثر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، اور اسے کوثر دیا، اور دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ کوثر میں ایک معنی ہوتا ہے خیر کثیر، تو جتنی بھلائیاں تھی اللہ نے ساری اپنے محبوب کو عطا کر دی، یہ بھی مطلب ہے۔ آگے اللہ فرماتے تیرے محبوب ان نشانیہ کا وہ لم تھا، یہاں دشمن نے کہا تھا کہ جی ان کے تو بیٹے کوئی نہیں رہے تو لہٰذا ان کی نسل کیسے چلے گی، لہٰذا حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو ختم ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے میرے محبوب ان نشانیہ کا وہ لبتر، جو آپ کا دشمن ہے وہ اصل میں تم کٹا ہے، اس کی کوئی نسل نہیں ہے، آپ کی نسل قیامت تک باقی رہے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقین جانے آپ کو ایسے روحانی بیٹے عطا فرمائے حضور علیہ السلام کو جو حقیقی بیٹوں سے بھی آگے۔ آپ بتائیں کہ صحابہ کرام جو جان نشاور کرتے تھے آج بھی حقیقی بیٹا کرتے ہیں سر؟ تو وہ محبت ہوئی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ فرما رہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ ختم ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، وہ مرے گا ختم۔ حضور علیہ السلام اتنا عرصہ گزر گیا، لوگ آج کتنا پیار کرتے، اس نام سے کتنا پیار کرتے، محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے قیامت تک بڑھتی چلی جائے گی۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھنا ہے یا رہنا ہے، اس نے بڑھنا ہے۔ ہاں جو اس نام سے ٹکرائے گا وہ تباہ و برباد ہوگا اور ختم ہو جائے گا۔ سورہ کافرون، اس میں مشہور کفار آئے حضور علیہ السلام سے کہا، کیونکہ آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں، معاہدہ یہ کر لیتے ہیں کہ آپ ہمارے کتوں کو کچھ بات ان کی کر لیں، ہم آپ کی کبھی کر لیں گے، تو اسلام مل بنا کے چل پڑتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام آیا کہ میں تو یہ نہیں کر سکتا، مجھے اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، کوئی عام آدمی تو نہیں ہے کہ اس طرح کا۔ پھر کہنے لگے اتنا کر لیں کہ جو ہمارے بت ہے نا، جو ہمارے معقول کو برا بھلا نہ کرے،
تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، میرا دین وہی ہے جو اللہ نے مجھے دیا، میں اسی پر قائم رہوں گا۔ اگر اس دین پر آپ چلیں گے تو میں آپ کے ساتھ ہوں، اگر وہ دین چھوڑ دیں گے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ چلنے سے انکار کرتا ہوں۔ آگے سورہ نصر اللہ تبارک و تعالی نے فتح کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کو فتح مل چکی، بہت ساری فتوحات اللہ نے دی، فتح مکہ بھی ہو چکا۔ اللہ فرماتے ہیں بہت سارے لوگ اب اسلام میں داخل ہو چکے، تو جو حضور علیہ السلام کی بعثت کا مقصد تھا وہ پورا ہونے کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور صدیق ایسے صدیق نہیں ہے، جب یہ سورت نازل ہوئی نا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اصل میں خبر دی جا رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کے جو بعثت کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اب رسول علیہ السلام ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی گہری نظر تھی، کیا عشق تھا ان کو رسول علیہ السلام سے، کیا گہری نظر تھی ان کی، وہ فوراً پہچان گئے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندازہ لگائیں کہ جب اعلان نبوت کیا تب کیا عالم تھا، مکہ والوں نے نکالا، بعد میں اللہ نے فاتح رکھ کر اور پھر فتح کے ساتھ اللہ نے وہاں انٹری کی، اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، بادشاہت عطا فرمائی، اور ایک وقت تھا کہ ماننے والے چند، پھر ایک وقت آیا کہ ماننے والے اتنے زیادہ، اور یقین جانیے بعد میں جو صحابہ کرام کے زمانے میں ماننے والے داخل ہوئے، یہ بھی اسی کا تتمن، یہ بھی کیا ہے، اسی کا تتمن کہ حضور علیہ السلام کا دین غالب آتا رہے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا کمال کی دور خلافت تھا، اللہ نے کتنی فتوحات عطا فرمائی، کافر کہنے لگے کہ بھئی یہ عمر اور زندہ رہ گیا نا تو کفر کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ تو یہ جو حضور علیہ السلام کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، یہ خاص طور پر اسی کا کیا ہے، تتمہ ہے۔ آگے سورہ نحل اللہ تبارک و تعالی ابو لہب کے بارے میں سب ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اللہ فرماتے یہی تباہ و برباد اور ہلاک ہو، یہ حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتا، تنگ کیا کرتا تھا، اس کی بیوی میں شامل تھی، اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا، وہ بھی تنگ کیا کرتے تھے، اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تباہ و برباد ہوں گے، ان کے تم بھی کٹیں گے، یعنی ان کی کوئی نام و نشان باقی بھی نہیں رہے گا، کوئی ان کا نام لیوا نہیں ہوگا، اور اچھے نام سے کوئی پکارنے کو تیار نہیں ہوگا، اور حضور علیہ السلام کا نام اللہ ان کی عظمت بلند اور کنکن ہے۔ آگے سورہ اخلاص اللہ نے یہاں اپنی توحید کو بیان فرمایا، اپنا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ اللہ کی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، اللہ یکتا ہے اور لم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں۔ آگے سورہ فلق اللہ نے یہاں وسوسوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ یاد رکھیے وسوسے شیطان بھی ڈالتا ہے، وسوسے جنات بھی ڈالتے ہیں، اور وسوسے انسان بھی ڈالتے ہیں۔ اندر نے دونوں صورتوں میں فلق اور ناس کے اندر ہر قسم کے وسوسوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ اور یہ 11 آیات ہیں، مشہور واقعہ وہ 11 پیرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی عورت نے جادو کیا تھا، تو حضور علیہ السلام پر یہ صورتیں نازل ہوئی تھی، اور آپ نے فرمایا اللہ نے بڑی بہترین صورتیں نازل فرمائی ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ یہ جو 2 صورتیں ہیں نا فلق اور ناس، اس کو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ ہم حفاظت میں رہیں گے اور ہر قسم کی ایسی جو آزمائشیں ان سے محفوظ ہیں۔ مستقل اس کی عادت بنانی چاہیے، ایسا نہیں کہ کوئی پریشانی ایسی ہے تو پھر شروع کرنا ہے، انسان مستقل اس کی عادت بنا لے۔ احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، اس کا ذکر فرمایا، تو لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور پر انسان نظر بس سے محفوظ رہتا ہے، بچوں کے لیے بڑی بہترین ہے، چھوٹے بچوں کو نظر لگنی ہوتی ہے، تو اگر اس کا اہتمام کیا جائے تو یہ فائدہ مند ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا آغاز آپ نے کیا تھا سورہ فاتحہ سے، وہاں بھی اللہ نے مانگنے کا حکم دیا، اور یہاں اختتام کرنے یہاں بھی اللہ مانگنے کا حکم دے رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر وقت ایک بندے کو انسان کو اللہ سے مانگتے ہی رہنا چاہیے، ہر وقت مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ باقی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہماری اس کاوش کو کوشش کو قبول فرمائے، اور مبارکباد کے مستحق ہم وہ لوگ جنہوں نے بڑی پابندی کے ساتھ رمضان کا پورا مہینہ یہ خلاصہ سنا، بڑا اہتمام کیا، اللہ اپنی شان کے مطابق آپ کو اجر عطا فرمائے، اللہ آپ کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ آپ کو رزق کی فراوانی کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زندگی میں پھر یہ موقع دے ہم کے انشاءاللہ اس کا آغاز کرے۔ اللہ بار بار ہمیں یہ موقع عطا کرتا رہے، استقامت نصیب فرمائے۔